العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ہے ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہے ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل تھے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل تھے لوگ، میں مانتی ہوں سبھی کو مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان خصوصی اور میرے مدرسے کے دل نشین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج کے اس مسرت موقع پر میں جس عنوان کو اپنا موضوع بنا کر لائی ہوں وہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے. وہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے. بنا اس نبوت کیا ہے اور ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر کیسا ہونا چاہیے، صرف 2 الفاظ بتاتی ہوں. اگر وہ آپ سب کی سمجھ میں آ گئے تو انشاءاللہ میری ساری بات آپ سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کر عطا تو، میری تقریر کو تو روشنی دے. حاضرین مجلس، وہ 2 الفاظ یہ ہیں: نمبر 1 عطا اور نمبر 2 بقا. عطا اور بقا کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کی وجود کی عطا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور اس کائنات کی وجود کی بقا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. عطا یعنی جو کچھ ہمیں ملا وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا، اور بقا یعنی جو کچھ ہمارے پاس بچا وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. جب ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے تو ختم نبوت والی بات سمجھ آتی ہے، اور جب ختم نبوت والی بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس پر اپنا سب کچھ فدا کرنا بھی سمجھ آتا ہے، اور لوگ اس عقیدے پر اپنی جان کیوں لٹا دیتے ہیں یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے. سامعین بزم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا ہے. اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو اس دنیا کا بدترین جھوٹا اور کذاب ہوگا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کہ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہوگا کہ میں نبی ہوں، جبکہ میں آخری نبی ہوں اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس نے 7 زمینوں کو پیدا کیا اور 7 آسمانوں کو پیدا کیا، پھر اس کے اوپر سمندر کو پیدا کیا اور پھر اس سمندر کے اوپر عرش کو سجایا ہے. سامعین بزم، ایک یہ دنیا والا سمندر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اس نظر آنے والے سمندر کو ماننا یہ ایمان نہیں، بلکہ وہ سمندر جو عرش پر ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا اسے ماننا ایمان ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے تو اب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نظر آئے تب بھی مان لیتے ہیں اور نظر نہ آئے تب بھی مان لیتے ہیں. دلائل بے بہا موجود ہیں قرآن میں ختم نبوت کے، دلائل بے بہا موجود ہیں قرآن میں ختم نبوت کے، اشارہ بھی تقاضا بھی دلالت بھی عبارت بھی. حاضر مجلس، عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت پر سینکڑوں دلائل موجود ہیں. قرآن کریم کی 100 آیات اور 200 احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت پر شاہد ہے. تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. عقیدہ ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں، بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اہل حق نے ہر دور میں ہزاروں قربانیاں دی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ ابن کذاب کے خلاف جمامہ کے میدان میں لڑی گئی اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام نے جام
میں سے خبیب بن جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت ابو مسلمہ خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے آگ میں جانا پڑا۔ یہ وہی عقیدہ ہے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے خاتم المحدثین علامہ انور شاہ بعد میں میری بات مکمل کرنی چاہوں گی۔ غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، محاذوں مورچوں پہ جان نثاروں کو کھڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کھڑا رکھنا، ابھی ہے معارکے باقی ہمیں تیار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، فقط ختم نبوت پر مسلمانی سلامت ہے، فقط ختم نبوت پر مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے، ہمیں عشق رسالت سے سدا سرشار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، تیرے عشق رسالت پہ تو مر جائیں گے دنیا سے، عقیدہ نہ رہا قائم تو پھر جائیں گے دنیا سے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔